بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی ٹائم ٹریول سیریز کی 16ویں قسط میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر ہم ایک مرتبہ پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں واپس جانے والے ہیں۔ پچھلی 6 قسطوں میں ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب سے پہلے کی دنیا کس قدر مختلف ہوا کرتی تھی۔ اس میں ایسے ایسے لوگ رہ رہے تھے کہ جو 90 فٹ قد کے ہوا کرتے تھے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کی عمریں ایٹ لیسٹ 950 سال ہوا کرتی تھیں۔ ان 950 سال کی عمروں کا ثبوت تو ہمیں قرآن پاک سے بھی مل جاتا ہے، اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا اور یہ سب دیکھنے میں کیسا لگتا ہوگا۔ پچھلی 6 قسطوں کے اندر میں آپ کو اس حوالے سے لاتعداد ریفرنسز دے چکا ہوں، سینکڑوں تصاویر دکھا چکا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ سب دیکھ لینے اور جان لینے کے بعد آج والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ آج والی ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی آپ دیکھنے والے ہیں وہ سب کچھ اتنا انبیلیویبل ہے کہ ہمارے پاس اس سب کا سب سے بڑا ثبوت ہزاروں سال پہلے لکھی وہ قدیم کتابیں ہیں کہ جو خوش قسمتی سے آج سے 75 سال پہلے فلسطین کے ایک غار میں 2 چرواہے بچوں کو مل گئی تھیں۔ دی ڈیڈ سی اسکرولز، 981 کتابوں کا ایک خزانہ کہ جن میں لکھے حیرت انگیز واقعات میں آپ کو پچھلی 6 قسطوں سے سناتا چلا آ رہا ہوں، وہ واقعات کہ جو نوح علیہ السلام کے سیلاب سے پہلے کی دنیا کے متعلق ہمارا نظریہ بالکل بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اور انہی عجیب و غریب واقعات میں سے ایک واقعہ ہے ماؤنٹ ہرمن کے اوپر 200 ایئرز کا اترنا۔ فلسطین کی اس غار سے جو 981 کتابیں ملی تھیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے دا بک آف اینوخ۔ اینوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کہ جو نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بک آف اینوخ حضرت ادریس علیہ السلام نے خود نہیں لکھی، نہیں، یہ ایک مسکنسیپشن ہے، بلکہ یہ کتاب ان کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر بعد میں لکھی گئی تھی۔ یعنی ایک طرح سے اینوخ نے اس کتاب کو خود نہیں لکھا، البتہ انہوں نے اسے ڈکٹیٹ ضرور کیا تھا۔ بک آف اینوخ میں لکھا ہے کہ ہمارے والد یرد کے زمانے میں، یعنی ادریس علیہ السلام کے والد کے زمانے میں 200 مخلوقات ایک ایسے پہاڑ پر اتری کہ جسے ماؤنٹ ہرمن کہتے ہیں، اور ان 200 نے آپس میں ایک عہد لیا کہ انسانی نسل کو تباہ کرنا ہے، اس میں کرپشن پھیلانی ہے، اور بالخصوص ان کی عورتوں کو کرپٹ کرنا ہے۔ ان 200 مخلوقات کے لیے جو لفظ بک آف اینوخ میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ایئرز، اور ان ایئرز میں سب سے بڑے، سب سے طاقتور اور سب سے کرپٹ ایئر کا نام تھا سمیازا۔ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمیازا کا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے متعلق میں کچھ مزید تفصیل بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سمیازا کے نام کی 13 ویریشنز ملتی ہیں، سمیازا، شمیازا، سیمیازا، شمیازا، شمحزائی، عزا، عزازیل یا پھر غزہ، اور ایئرز میں یہ سب سے طاقتور ایئر تھا۔ اس کا نام بڑا دلچسپ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو انجیل کا ایک جملہ سنایا تھا کہ سیک اینڈ یو شیل فائنڈ، آسک اینڈ اٹ ول بی گیون ٹو یو، میتھیو 7:7۔ یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ ڈھونڈو تو تمہیں مل جائے گا، مانگو تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ سمیازا کے نام کے متعلق مجھے ایک بہت سٹرونگ فیلنگ تھی کہ اگر میں اس کے نام کی گہرائی میں جاؤں، اس کے متعلق ریسرچ کروں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کے سامنے کچھ نہ کچھ ضرور لے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ سمیازا دراصل سیمیٹک زبانوں کی فیملی کا ایک لفظ ہے۔ سیمیٹک یعنی کہ عربی، عبرانی، آرامیک، سیریاک، اور انہی زبانوں کے باقی ویریئنٹس۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سمیازا کے نام کے تمام ویریشنز کا روٹ ہے شین اور میم، شیم، جس کا اینشنٹ آرامیک میں مطلب ہوتا ہے کہ میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، and that was all that I needed۔ میرے لیے سمیازا کے نام کا اوریجن مل جانا ایک بہت زبردست لیڈ تھی، کیونکہ آسمانوں کی طرف گھور کر دیکھنے والی حرکت ایک بہت ہی خاص مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے، ابلیس کے ساتھ۔
آسمانوں کی طرف گھور کر دیکھنا ابلیس کی ایک بہت سگنیچر حرکت تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عموماً جب بھی آسمان و زمین کے معاملات کی باتیں ہوتی ہیں تو اکثر اسکالرز آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کوٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ میرے ریسرچ ورک میں عبداللہ ابن عباس کا نام شاید کسی بھی صحابی کی نسبت سب سے زیادہ آیا ہے، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان و زمین کی جتنی باتیں ہمیں ابن عباس سے پتہ چلتی ہیں اتنے ہی راز ہمیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پتہ چل جاتے ہیں۔ اور ان کا علم کیسا تھا؟ آپ یقین نہیں کریں گے کہ صرف سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے کرتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 سال لگا دیے تھے۔ اور اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس کو آدم علیہ السلام والے واقعے کے بعد آسمان سے نکال کر زمین کی طرف بھیج دیا گیا تو اترتے ہوئے وہ گھور کر آسمانوں کی طرف دیکھے چلا جا رہا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ملی ہوئی تھیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تفسیر ابن ابی حاتم میں عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر درج ہے۔ اثر یعنی صحابہ کی باتیں، اس کی پلورل ہوتا ہے آثار۔ اور اگر کبھی میں کہوں کہ یہ صحابہ کے آثار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ ابلیس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ کان ابلیس اسمہ عزازیل وکان من اشرف الملائکہ من ذوی اربع، یعنی ابلیس کا نام عزازیل تھا اور وہ بلند مرتبے والے ان فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا کہ جن کے 4 پر ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر شعب الایمان میں بھی ہے اور اس کی اسناد بھی بالکل صحیح ہے۔ اور عزازیل کس کے نام کا ایک ویریئنٹ تھا؟ سامیازہ کے۔ اس دن ماؤنٹ ہرمن پر عزازیل نے بذات خود ایرز کی اس میٹنگ کو لیڈ کیا تھا۔ اس دن یہ کوئی اس قدر گرینڈ میگنیٹیوڈ کی میٹنگ تھی کہ اسے ہیڈ کرنے کے لیے عزازیل بذات خود آیا تھا، اور اس دن عزازیل نے ان ایئر سے اس قدر کوئی شدید حلف لیا تھا، ایسا کوئی کانٹریکٹ لیا تھا، ایسا کوئی معاہدہ لیا تھا کہ جس کے بعد ان ایئرز نے دنیا میں ایسی کرپشن پھیلائی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ اس کرپشن کا کیا نتیجہ نکلا تھا، لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں۔ نیپولین بوناپارٹ کا نام یقیناً آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ اس کے محل میں ایک پینٹر رہا کرتا تھا، الیگزینڈر کبانل، اور کبانل کو 17ویں صدی اور فرینچ ریولوشن کے مشہور ترین پینٹرز میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں اپنی سٹڈیز کے دوران جب میں رینیسانس دور کے آرٹ اور پینٹنگز کو سٹڈی کر رہا تھا، تب الیگزینڈر کی ایک پینٹنگ میری نظر سے گزری تھی کہ جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈسکرپشن پر پوری فٹ بیٹھتی ہے۔ بلکہ بعض کا تو یوں لگتا ہے کہ کبانل نے جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ڈسکرپشن پر ہی یہ پینٹنگ بنائی ہو، اور اس پینٹنگ کا نام ہے دی فالن اینجل۔ جب کسی پینٹنگ کی سٹڈی کی جاتی ہے تو اس میں کلرز اور ٹونز کے علاوہ آنکھوں میں موجود تاثرات بھی بہت معنی رکھتے ہیں۔ اور اس پینٹنگ میں آنکھوں کے ایکسپریشنز کو دیکھیے، غصہ، ڈس اپوائنٹمنٹ، لیکن ذرا اس پینٹنگ میں ہاتھوں کی پوزیشن کو دیکھیے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ملی ہوئی ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے کبانل سے صدیوں قبل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ اترتے ہوئے عزازیل کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ملی ہوئی تھیں۔ کبانل کی اس پینٹنگ میں اور بھی بہت سارا سمبلزم چھپا ہوا ہے، لیکن آپ کو رینیسانس دور کی پینٹنگز کے متعلق سکھانا میری آج کی ویڈیو کا مقصد نہیں ہے، وہ پھر کبھی۔ بس میں نے آپ کو چلتے چلتے ایک مثال دے دی کہ گھور کر آسمانوں کی طرف دیکھنا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا کر رکھنا یہ ابلیس کا سگنیچر ایکٹ تھا، اور سامیازہ واز نن ادر دین ابلیس ہمسیلف۔ بائی دا ویز سامیازہ کے نام کی 13 ویریشنز کہ جو بھی میں نے آپ کو بتائیں، ان میں سے ایک ویریشن غزہ یا پھر غزہ بھی ہے۔
یہ نام آپ کو کہیں سنا سنا نہیں لگتا؟ جی، غزہ نبی علیہ السلام کے عرب میں موجود پوجے جانے والے ایک بت کا نام بھی تھا۔ ایگزیکٹلی یہی نام۔ ہاں، فرق عرب میں صرف جینڈر کا آ گیا تھا کہ عرب میں جس غزہ کی عبادت ہو رہی تھی وہ غزہ ایک فیمیل ڈیٹی تھا، ایک فیمیل بت تھا، لیکن یہ ایک بہت سیلیبریٹڈ بت تھا۔ اس کی پورے عرب میں ایک بہت بڑے پیمانے پر عبادت کی جاتی تھی، اور احد کی لڑائی میں ابو سفیان نے اسی بت کے متعلق بڑے فخر سے نعرہ لگایا تھا کہ لنا الغزہ ولا غزہ لکم، یعنی ہمارے لیے غزہ ہے اور تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں۔ تو کیا یہ بت والا عزہ کسی طرح سے سامیازہ کے ساتھ کوئی لنک رکھتا ہے؟ جی، رکھتا ہے، کیونکہ اس کے متعلق تو پوری ایک حدیث موجود ہے کہ جہاں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے جانے لگے تھے۔ اور پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ سامیازہ ہی وہ عیر تھا کہ جس نے انسان کو بت پرستی کرنا سکھایا، اور یقیناً اس پریکٹس کی خاطر اس نے انہیں اپنا بھی ایک بت بنا کر پیش کر دیا تھا۔ بائی دی وے، ابھی میں نے آپ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر سنایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا، اور وہ ان بلند مرتبہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا کہ جن کے 4 پر تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس کا لفظ بلس سے نکلا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی کا دکھ، یعنی وہ کہ جس کے ساتھ اب ہمیشہ دکھ رہے گا۔ لیکن جس بات نے میری توجہ فوراً اپنی طرف کھینچی تھی وہ ابن عباس سے ملی یہ انفارمیشن ہے کہ عزازیل انتہائی ہائی رینکنگ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ناؤ آئی نو کہ یہ بات ہمارے ٹاپک سے اتنی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن بخاری میں ایک حدیث شریف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر ان فرشتوں کو سلام کرو، دیکھنا کہ وہ تمہیں کس طرح جواب دیں گے، اور وہ جواب سیکھ لینا۔ پھر آدم علیہ السلام گئے اور ان فرشتوں کو سلام کیا۔ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ فار اے سیکنڈ کہ وہ کس قدر جلیل قدر اور عظیم الشان فرشتے ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد بھیجا تھا، اور وہ کس قدر ہائی رینکنگ ہوں گے کہ جن کے ساتھ عزازیل رہا کرتا تھا، کہ جو باقاعدہ کلام کیا کرتے تھے۔ ابلیس تو اس کا نام نکالے جانے کے بعد ہوا ہے، اور تبھی اس کی شکل بھی بدلی تھی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنات سیریز کے اندر میں نے آپ کو پوری وہ روایت سنائی تھی کہ جس نے ابلیس کو اس کی بدتر شکل میں دیکھا تھا، اس نے ابلیس کی کیا ڈسکرپشن دی تھی کہ وہ ایک بدصورت آدمی کی شکل میں تھا کہ جو خود کو لمبا اور چھوٹا کر لیا کرتا تھا، لیکن راندہ درگاہ ہونے سے پہلے تو بک آف حزقیل میں عزازیل کی جو ڈسکرپشن بتائی گئی ہے، جو شکل و صورت بتائی گئی ہے، وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ اور وہ ڈسکرپشن یہ ہے کہ عزازیل کا جسم 10 مختلف رنگوں کے جواہرات سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ جواہرات یا یہ پتھر کسی لباس میں ان لیڈ تھے یا عزازیل کی اپنی ہی جلد کے اندر انکرسٹڈ تھے، اس بات پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جواہرات اس کی اپنی جلد کے اندر ہی انکرسٹڈ تھے، کیونکہ بک آف حزقیل میں یہ بھی آتا ہے کہ عزازیل کی جلد سونے کی طرح چمکا کرتی تھی۔ تو ذرا امیجن کریں کہ اس قدر ہائی رینکنگ فرشتوں کے درمیان رہ کر اس قدر گورجیس شکل و صورت والی تخلیق پا کر بھی وہ کس طرح سے آسمانوں سے نکال دیا گیا۔ اللہ مستعان۔ خیر، اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ کہ یہ 200 ایئرز ماؤنٹ ہرمن پر ہی کیوں اترے؟ دیکھیں، بہت سارے چینل سے آپ کو بک آف اینوخ کے متعلق پتہ چلا ہوگا، لیکن فرقان قریشی بلاگز پر میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ علم پہنچاؤں کہ جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتا، اور ماؤنٹ ہرمن بھی انہی ٹاپکس میں سے ایک ہے۔ شاید ہی کبھی کسی چینل نے ماؤنٹ ہرمن پر توجہ دی ہوگی کہ آخر ماؤنٹ ہرمن ہی کیوں، یا آخر اس کی کیا ہسٹری ہے، ہم اس کے متعلق کیا جانتے ہیں۔ ماؤنٹ ہرمن نامی یہ پہاڑ شام یعنی سیریا
اور لیبنان کے بارڈرز پر موجود ہے۔ یہ دونوں نام اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب شام کا ایک شہر ہے رأس الشمرا، یہ ایک بہت ہی قدیم شہر ہے، تقریباً 7000 سال پرانا، لیکن اس کا نام ہمیشہ سے رأس الشمرا نہیں تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی کہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے، اس شہر کا نام اوگارت ہوا کرتا تھا، اور اس وقت یہاں جو زبان بولی جاتی تھی، آرکیالوجی کی اصطلاح میں اس زبان کو آج اوگارتک زبان کہتے ہیں۔ اب کھدائیوں کے دوران رأس الشمرا سے اوگارتک زبان میں جو تختیاں ملی ہیں، جو ٹیبلٹس ملی ہیں، ان میں بڑی ہی ایک دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے کہ ساریہ اور لبنانا، یعنی سیریا اور لبنان، اور پھر اوگارتک زبان میں لکھا ہے کہ جس کا میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں کہ ساریہ اور لبنانا وہ جگہ کہ جہاں انوناکیز اترے تھے۔ اور انوناکیز کون تھے؟ آئی ایم مور دین شیور کہ آپ نے یہ لفظ پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن آج موقع نہیں ہے کہ میں اس کی مشہور زمانہ تفصیل میں جاؤں۔ بس اتنا کہوں گا کہ قدیم ٹیبلٹس کے مطابق انوناکیز وہ مخلوق تھی کہ جو آسمان سے اتری، اور اس نے انسانی کلچر کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا تھا، یعنی عام الفاظ میں سیریا اور لیبنان کے ماؤنٹ ہرمن پر اترنے والے آئیرز۔ پھر ترکی میں سلطنت عثمانیہ سے پہلے، بہت پہلے، 3500 سال پہلے، ایک قوم رہا کرتی تھی ہیٹائٹس، اور ان کی سلطنت کا نام تھا ہیٹائٹ ایمپائر۔ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، اور آپ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ فرعین کے ساتھ، فرعونوں کے ساتھ لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ ہیٹائٹس کے قدیم لٹریچر اور ان کی ملی ہوئی ٹیبلٹ سے پتہ چلتا ہے، اور وہ اپنی زبان میں لکھتے ہیں کہ ساریانو، یعنی سیریا کے ایک پہاڑ پر، اور میں اردو ترجمہ بتا رہا ہوں، کہ آسمان سے وہ لوگ اترے تھے کہ جن کی بعد میں عبادت کی جاتی رہی تھی، یعنی کہ سیریا کے ماؤنٹ ہرمن پر اترنے والے آئیرز۔ پھر 18ویں صدی میں کہ جب برٹش امپائر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور برٹش رائل آفیسرز پوری دنیا کو ایکسپلور کر رہے تھے، ایک دوسرے سے شرطیں لگا رہے تھے، بلکہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ 2 انگریزوں نے اونٹوں پر بیٹھ کر رب الخالی صحرا کو کراس کرنے جیسا کریزی کام کر لیا۔ تو ایسے ہی ایڈونچرس نیچر رکھنے والے آفیسرز میں سے ایک رائل آفیسر اور انجینئر تھے سر چارلز وارن۔ چارلز وارن سیریا آئے اور اپنے پیشے اور شوق کی خاطر ماؤنٹ ہرمن کے اوپر کھدائیاں شروع کر دیں، اور ان کھدائیوں کے دوران انہیں ہرمن پر بڑے بڑے پتھروں سے بنا ایک مندر ملا تھا کہ جسے آج یہاں کی لوکل زبان میں قصر انطار کہتے ہیں۔ ان پتھروں میں سے ایک بڑے پتھر پر کچھ انسکرپشنز لکھی ہوئی ہیں کہ جنہیں اگر میں اردو میں پڑھوں تو اس پتھر پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں خدا کی طرف سے انہیں سزا ملی کہ جنہوں نے اس پہاڑ کے اوپر ایک عہد لیا تھا، یعنی کہ ماؤنٹ ہرمن پر اترنے والے آئیرز، کہ جنہوں نے آپس میں انسانی عورتوں کو کرپٹ کرنے کا ایک عہد لیا تھا۔ پتھر پر لکھی ان انسکرپشنز کو جارج نکلسبرگ نے ترجمہ کیا تھا، کہ جو اپنے دور کی ایک بہت قابل شخصیت تھے، یونیورسٹی آف آئیووا میں پروفیسر آف اینشنٹ ریلیجنز، یعنی قدیم مذاہب کی سٹڈیز کے ماہر تھے، مائی فیورٹ جاب۔ اور قدیم مذاہب کی سٹڈیز کے بعد وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ماؤنٹ ہرمن پر کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا، کہ جس کا ذکر ہمیں ہر قدیم مذہب کے اندر مل جاتا ہے۔ بلکہ سچ کہوں تو قصر انطار صرف ایک مندر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماؤنٹ ہرمن کی سلوپس پر آج بھی آپ کو کم از کم 30 مندر ایسے مل جائیں گے کہ جنہیں قدیم لوگوں نے بنایا تھا، زیادہ تر اینشینٹ رومنز نے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رومنز بھی اس پہاڑ کی کسی نہ کسی اہمیت سے تو ضرور واقف تھے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے رومنز اس کی اصل اہمیت سے بھی واقف تھے، کیونکہ ان 30 مندروں میں سے ایک مندر ہے قصر البنات۔ آف کورس یہ اس مندر کا لوکلائزڈ عربک نام ہے کہ جو بہت بعد میں رکھا گیا تھا، لیکن کیا آپ اس نام کا مطلب جانتے ہیں؟ کنواریوں کا محل، یعنی کہ وہ جگہ کہ جہاں کسی زمانے میں کنواری عورتیں رہا کرتی تھیں۔
اور چونکہ یہ پری کرسچینٹی مندر ہے اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کنواری عورتیں ننز ہوں گی، نہیں، بلکہ پچھلی قسط میں ایئرز کے متعلق جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ایئرز بالخصوص انسانی خواتین کو کرپٹ کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اور نو ونڈر کہ رومنز نے اسی کانسیپٹ کے اوپر پھر یہاں اپنا بھی ایک مندر بنا لیا۔ بلکہ آپ ماؤنٹ ہرمن کے نام ہی کو دیکھ لیں، یہ بات مجھے پہلے مینشن کرنی چاہیے تھی کہ اس کا نام ہی بہت انٹرسٹنگ ہے، ماؤنٹ ہرمن یا پھر جبل ہرمن۔ جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، اور ہرمن کا لفظ اپنے اندر سیمیٹک روٹس رکھتا ہے، یعنی کہ یہ سیمیٹک زبانوں کا ایک لفظ ہے، اور سیمیٹک میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی تھا کہ عبرانی، عربی، آرامیک اور یہ ساری ایفرو ایشیاٹک زبانیں وغیرہ۔ اور ہرمن کا روٹ ورڈ ہے حرم، یعنی وہ جگہ کہ جو کسی خاص مقدس کام کے لیے استعمال ہوئی ہو، اور ہرمن کے نام کا یہ ایک اور ڈیریویٹو ہے حرام ہوئی ہوئی جگہ، ٹیبو جگہ، حرمت والی فوربیڈن جگہ، کیونکہ یہاں اس پہاڑ پر ایک فوربیڈن ایکٹ ہوا تھا، 200 ایئرز کے درمیان ایک فوربیڈن عہد۔ اب ماؤنٹ ہرمن ہی کیوں؟ ایسا کیا راز چھپا ہے اس پہاڑ کے اندر؟ دیکھیں، اس سوال کا حتمی جواب تو ہم تب تک نہیں جان سکیں گے کہ جب تک ہم ماؤنٹ ہرمن کی کھدائی نہ کر لیں، ماڈرن ٹولز کے ساتھ اس کے سکینز نہ کر لیں، کیونکہ تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا اس کے اندر کوئی کرسٹلز موجود ہیں یا پھر کہ یہ پہاڑ جیوڈز کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایز ابو سو بلو والے سیزن کے اندر میں نے آپ کو کرسٹلز کی حیرت انگیز پراپرٹیز کے متعلق بتایا بھی تھا، لیکن ہرمن کے ساتھ ہم یہ تجربات نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں؟ دیکھیں، میں کوئی کانسپریسی تھیوری پیش نہیں کر رہا، لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ماؤنٹ ہرمن کی چوٹی پر ایک عمارت بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے ہرمن ہوٹل، لیکن کسی صورت یہ عمارت کوئی ہوٹل نہیں بلکہ UN والوں کا ایک آفس ہے، کہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آفس اس ایریا میں پیس کیپنگ مشن کا ایک دفتر ہے۔ لیکن یہ بات دل کو ہی نہیں لگتی کہ بھئی پیس کیپنگ مشن کا آفس بنانے کے لیے UN والوں کو پہاڑ کی ایک چوٹی ملی تھی، اور وہ بھی ایک ایسا پہاڑ کہ جو اتنی ہسٹوریکل ویلیو رکھتا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ UN کا دفتر ہونے کی وجہ سے، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، نہ کوئی اس پہاڑ پر کھدائی کر سکتا ہے اور نہ ہی یہاں لارج سکیننگ ڈیوائسز لے کر جا سکتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ماؤنٹ ہرمن کے راز جاننے پر اب ایک ان کہی پابندی لگ چکی ہے۔ لہٰذا ماؤنٹ ہرمن کے اندر ایسا کیا چھپا ہے؟ ہو نوز؟ میرے پاس ایک تھیوری ہے تو صحیح، لیکن اب چونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ صرف میری ایک تھیوری ہے، لہٰذا اب اسے میں یہاں کیا پریزنٹ کروں؟ لیکن یہ تمام سورسز، یہ تمام تختیاں، یہ تمام ٹیبلٹس ایک کامن بات کی طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں کہ ماؤنٹ ہرمن پر کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا کہ جس میں 200 ایئرز انوالوڈ تھے۔ وہ اس پر اترے، انہوں نے انسانی خواتین کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کی، کہ جس کے نتیجے میں پھر ایک ان نیچرل اولاد پیدا ہوئی کہ جس سے اس دنیا کو پاک کر دینے کے لیے پھر ایک عظیم سیلاب بھیجا گیا۔ اور ویڈیو کے اس حصے کے اندر اب میں آپ کو اسی اولاد کے متعلق بتانے والا ہوں۔ اوریجنل توریت عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں لکھے ہوئے الفاظ آبویسلی عبرانی زبان کے تھے۔ بعد میں جب توریت کو دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا گیا تو شروع کی ٹرانسلیشنز کہ جنہیں ہم کلاسیکل ٹرانسلیشنز کہتے ہیں، ان میں کچھ الفاظ کو اوریجنل ہیبریو زبان میں ہی رہنے دیا گیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ ان الفاظ میں سے 3 الفاظ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا لفظ نیفلم، دوسرا لفظ رافائم، اور تیسرا لفظ عناکم۔ تمام کلاسیکل ٹرانسلیشنز میں ان تینوں لفظوں کو اوریجنل ہیبریو یعنی پرانی زبان میں ہی رہنے دیا گیا تھا، اور ان میں سے ایک لفظ نیفلم بک آف اینوخ کے اندر بھی موجود ہے کہ ایئرز نے انسانی عورتوں کے ساتھ جو کرپشن پھیلائی، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد قد میں بہت زیادہ بڑی تھی، اور اس اولاد کو نیفلمز کہتے تھے۔ اب 16ویں صدی تک یہ لفظ ایسے ہی استعمال ہوتے رہے، نیفلمز اور رافائمز اور اناکمز۔
لیکن پھر 16ویں صدی کے انگلینڈ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا کہ جس نے انگلش زبان کی شکل ہی بدل کے رکھ دی، ولیم شیکسپیئر۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیکسپیئر نے انگلش زبان میں 1700 الفاظ ایسے انوینٹ کیے ہیں کہ جو اس سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، اور مزے کی بات کہ ان میں سے کئی الفاظ تو ایسے ہیں کہ جو ہم آج تک استعمال کر رہے ہیں، مثلاً مینیجر، مثلاً میجسٹک، مثلاً جنرس، مثلاً لونلی۔ یہ الفاظ شیکسپیئر سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو جب شیکسپیئر کے بعد توریت اور انجیل کی ٹرانسلیشنز ہونا شروع ہوئیں تو وہ کافی مختلف انداز میں ہونا شروع ہو گئیں۔ مثلاً شیکسپیئر کے بعد پھر اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے بادشاہ جیمز ون نے توریت اور انجیل کی وہ ٹرانسلیشن کروائی کہ جو آج ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، اور جسے آج کنگ جیمز ورژن کہتے ہیں، which is one of the most popular versions۔ اور اس ٹرانسلیشن میں پھر نیفلمز، رافائمز اور اناکمز کے الفاظ کو بدل کر تینوں کی ایک ہی ٹرانسلیشن کر دی گئی، جائنٹس، دیو کامت لوگ، جائنٹ پیپل۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ نیفلمز، رافائمز اور اناکمز کا لفظ زیادہ ٹھیک تھا، کیونکہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ لگتا یوں ہے کہ یہ تینوں مختلف دیو کامت لوگوں کی تین مختلف بریڈز تھیں، اور ویسے بھی دیو کا لفظ سن کر تھوڑی سی کومیکل فیلنگ آتی ہے۔ برال بک آف اینوخ کے مطابق نیفلمز وہ ہاف بریڈ نسلیں تھیں کہ جو آئرز کی کرپشن کے نتیجے میں پیدا ہوئیں، اور کہ جو دیکھنے میں انتہائی اونچے لمبے قد کی تھیں، اور نیفلمز پلس آئرز مل کر انسانی نسل کو تباہ کر رہے تھے۔ اچھا، اب ایک چیز کہ تباہ کر دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ نارملی اگر میں کہوں کہ فلاں ملک نے فلاں ملک کو تباہ کر دیا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک جنگ کا منظر ابھرے گا، رائٹ؟ کہ یقیناً کسی ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کر دیا ہوگا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہوگی، رائٹ؟ لیکن اگر میں کہوں کہ غیر اخلاقی ویب سائٹس نے ہماری نسل کو تباہ کر دیا ہے تو لفظ وہی استعمال ہو رہا ہے، تباہ کا، لیکن اب آپ کے ذہن میں جنگ کا نہیں بلکہ اب بالکل یہ ایک ڈیفرنٹ منظر ابھرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آئرز انسانوں پر حملے کر رہے تھے یا انہیں مار رہے تھے یا انہیں کاٹ رہے تھے، نہیں، بلکہ وہ ان میں ایسی عادتیں پروپیگیٹ کر رہے تھے کہ جو انسانی نسل کو تباہ کر رہی تھیں۔ وہ انہیں ہر وہ چیز سکھا رہے تھے کہ جس سے آسمانی مذاہب منع کرتے ہیں، جادوئی الفاظ، خود کو بے شرمی کے ساتھ بنانا سنوارنا، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار بنانا، غلط عقائد والوں کو فالو کرنا، ان کی اولادوں کو کرپٹ کرنا۔ جب بھی میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو سم ہاؤ میرے ذہن میں ہاروت اور ماروت آ جاتے ہیں کہ جو تھے تو ایک آسمانی مخلوق، لیکن انسانوں میں کرپشن پھیلا رہے تھے۔ یقیناً آپ سب نے سورہ بقرہ میں ہاروت اور ماروت والی آیات کے متعلق پڑھ رکھا ہوگا کہ کیسے بیبلون میں موجود دو فرشتوں کے اوپر جادو کا علم نازل ہوا تھا، اور یہ آیت جادو کا انکار کرنے والوں کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن ہاروت اور ماروت کی داستان اس سے بہت ہٹ کر ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر میں ضرور کام کروں گا۔ برحال نیفلمز وہ اولاد تھی کہ جو دنیا میں ناپاکی پھیلا رہی تھی، اور یہ وہ ہائیبریڈ اولاد تھی کہ جو دوسرے معنوں میں بھی تباہی پھیلا رہی تھی، یعنی کہ گوشت اور خون پینا وغیرہ۔ اب فلسطین کے ان چرواہے بچوں کو جو 981 کتابیں ملیں، ان میں سے ایک کتاب ایسی ہے کہ جو پوری کی پوری اسی اولاد کے بارے میں ہے کہ جو پیدا ہو رہی تھی، اور اس کتاب کا نام ہے دی بک آف جائنٹس۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اوریجنلی نیفلمز، اناکمز اور رافائمز تین مختلف الفاظ تھے کیونکہ یہ تین مختلف سپیشیز تھیں، لیکن شیکسپیئر کے بعد تینوں کا مطلب ایک ہی ہو گیا، دیو یا پھر جائنٹس، کہ جس سے بہت ساری انفارمیشن آپس میں گڈ مڈ ہو کر ڈسٹارٹ ہو گئی۔ لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اب ہم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے کہ میں آپ کو بک آف جائنٹس کے بارے میں بتاؤں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پچھلی ویڈیو میں کچھ فیملی ممبرز نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم ان کتابوں پر کیسے یقین کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے کہ ہم ان کتابوں میں لکھی انفارمیشن پر بھروسہ کر لیں۔ دیکھیں، پتہ چل جاتا ہے۔
اگر آپ کو سچ کی شکل کا پتہ ہے نا کہ وہ دیکھنے اور سننے میں کیسا لگتا ہے، تو آپ ہزاروں جھوٹ کے مجمع میں بھی اسے پہچان لیں گے۔ مثال کے طور پر بک آف جائنٹس میں ایک بات لکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بہت غور سے سنیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جب ہنوک کو یعنی کہ اینوخ کو نیفلمز کی پھیلائی ہوئی اس تباہی کا پتہ چلا تو انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور اپنے رب سے دعا کی۔ تو ایک آخری وارننگ کے طور پر نیفلمز میں سے دو دیو کامت نیفلمز کو، کہ جن میں سے ایک کا نام اوہیا تھا اور دوسرے کا نام باہیا تھا، انہیں ایک خواب دکھایا گیا کہ کس طرح وہ لوگ ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اوکے، اب 2 منٹ کے لیے رکیں اور غور کریں کہ یہ انفارمیشن ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خواب کے ذریعے دکھایا کہ وہ ایک غلط راستے پر ہیں۔ اب حدیث کی طرف آئیں۔ سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے قریب خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کرے گا، انہیں خوابوں میں دکھایا جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ سو یو سی، آپ کے پاس سچ کا ایک سٹینڈرڈ آ گیا، آپ کو اس کی شکل پتہ چل گئی۔ ان دس کیس کہ تباہی سے پہلے خوابوں کے ذریعے بھی ہدایت آتی ہے، تو پھر کوئی بھی قدیم کتاب، اس میں اگر آپ کو سچ کی جھلک نظر آ جائے تو پھر یہ بات بھی اس کی ویریفیکیشن کا ایک طریقہ بن جاتی ہے کہ اس میں جو انفارمیشن لکھی ہوئی ہے وہ سچ کے اصولوں پر پورا اتر رہی ہے۔ خیر، ویریفیکیشن کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ انفارمیشن میں کہاں سے سچ شروع ہو رہا ہے اور کہاں سے جھوٹ، لیکن وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے۔ میں نے تو بس آپ کو سب سے آسان طریقے کا بتا دیا۔ بہرحال بک آف جائنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ باہیا اور اوہیا کو ایک خواب آیا کہ وہ ایک انتہائی غلط طریقے پر ہیں، تو وہ دونوں بہت پریشان ہوئے، گھبرائے، اور انہوں نے اپنے ایک اور نیفلم ماہوے کو اینوخ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے ان خوابوں کا مطلب پوچھ کر آئیں۔ اور جب اینوخ نے ماہوے کو ان خوابوں کی تعبیر بتائی کہ تم لوگ ایک ایسے راستے پر ہو کہ جس کا انجام تباہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں، تو اس بات پر افسوس اور ریمورس کے بجائے ان نیفلمز اور آئرز نے مزید سرکش ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بدقسمتی سے یہاں سے آگے پھر بک آف جائنٹس پھٹی ہوئی ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس سے آگے پھر کیا ہوا تھا۔ ہاؤ آئی وش کہ ہمیں اس سے آگے کی انفارمیشن بھی کبھی مل سکتی ہوتی، لیکن اب وہ انفارمیشن شاید ہمیں کبھی بھی نہ مل سکے۔ البتہ ایک نام کے جس کے متعلق میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، اور اس کے متعلق میں نے کہا بھی تھا کہ اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اناکیمز۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئرز کی کرپشن سے پیدا ہونے والی طویل القامت، لمبے قد کی اس عظیم الجثہ اور ایگریسو اولاد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نیفلمز، لیکن ایسے ہی دیو قامت لوگوں کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اناکیمز۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اناکیمز نیفلمز سے مختلف قسم کے کوئی لوگ تھے اور رفائمز ان دونوں سے بالکل مختلف۔ مسئلہ شیکسپیئر کے بعد شروع ہوا تھا کہ جب تمام اونچے قد کے لوگوں کو ایک ہی ٹائٹل دے دیا گیا تھا، جائنٹس، حالانکہ اوریجنلی یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف سپیشیز تھے۔ They were entirely different breeds. نیفلمز، اناکیمز اور رفائمز۔ نیفلمز آئرز کے تھرو آئے تھے، وہ کرپشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد تھی، اور نوح علیہ السلام کے طوفان میں وہ سب کے سب مارے گئے تھے، زمین کو ان سے پاک کر دیا گیا تھا، جبکہ اناکیمز ڈائریکٹلی حضرت آدم علیہ السلام کے تھرو آئے تھے، اور ان میں سے ایک اناکیم سیلاب میں بچ بھی گیا تھا۔ ابھی میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا بھی کہ کون سا اناکیم۔ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا کہ جو سب سے پہلے 1913 میں پبلش ہوا تھا اور جسے پوری دنیا سے اسلام کے بڑے بڑے اسکالرز نے مل کر پبلش کیا تھا، اس وقت وہ انسائکلوپیڈیا 24 والیومز کے اندر موجود ہے اور اس کا نام ہے دی انسائکلوپیڈیا آف اسلام۔ اور پورے اسلامک لٹریچر میں شاید ہی کوئی لفظ ایسا ہو کہ جس کے متعلق معلومات اس انسائکلوپیڈیا کے اندر موجود نہ ہوں۔ اس کتاب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جن میں سے ان کی ایک بیٹی کا نام تھا انق۔ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی،
92 آسمانی کتابوں کے عالم، آپ بتاتے ہیں کہ عنق بیسیکلی ایک خوبصورت خاتون تھی لیکن انتہائی اونچے لمبے قد کی مالکہ، اور انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں لکھا ہے کہ وہ اتنی بڑی تھیں کہ جب بیٹھتیں تو پورے کے پورے ایک جریب کو گھیر لیتی تھیں۔ جریب کسی زمانے میں میجرمنٹ کی ایک رسی ہوا کرتی تھی کہ جو آج کل کے حساب سے 55 یا 60 گز کے درمیان بنتی ہے، یعنی کہ جب عنق کسی جگہ بیٹھتی تو 55 سے 60 گز کا ایریا کور کر لیتی تھی۔ یہ روایت انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں بھی ہے اور اس کے علاوہ ابو الشیخ کی کتاب العظمہ میں بھی موجود ہے، اور انہی عنق کی نسل سے آگے چل کر پھر ایک ایسا شخص پیدا ہوا کہ جو عوج بن عنق کہلایا اور کہ جو حد سے زیادہ اونچے قد کا مالک ہوا کرتا تھا۔ اب قرآن پاک میں ڈائریکٹلی نام کے ساتھ تو عوج کا ذکر نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ کی دوسری کتابوں مثلا المعجم الکبیر طبرانی میں، القاموس المحیط کے باب الجیم اور فصل العین میں، اور الحاوی للفتاوی کے جز نمبر 2 میں عوج بن عنق کے متعلق بہت ساری حیرت انگیز باتیں مل جاتی ہیں کہ جو نیفلمز کی طرح انتہائی اونچے قد کا مالک ایک شخص تھا۔ القاموس المحیط میں لکھا ہے کہ عوج بن عنق آدم علیہ السلام کی بیٹی عنق کی نسل میں سے ایک دیو قامت شخص تھا کہ جو اپنی پیدائش سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اب حالانکہ وہ ایک بہت اونچا لمبا آدمی تھا لیکن پھر بھی اپنے ساتھ کے لوگوں کی نسبت وہ کافی چھوٹا عناقم تھا۔ مثلا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کے باقی عناقمز کے مقابلے میں صرف 70% تھا، یعنی کہ اگر اس کے ساتھ کے لوگوں کا قد 100 فٹ ہوا کرتا تھا تو عوج کا قد صرف 70 فٹ تھا۔ نیفلمز، عناقمز اور رافائمز یہ تینوں بہت اونچے لمبے قد کے لوگ تھے، لیکن میں بی all of them were entirely different species, entirely different breeds، کہ جن میں سے نیفلمز طوفان نوح کے اندر ختم ہو گئے۔ اب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحاوی للفتاوی میں ایک بڑی حیرت انگیز روایت موجود ہے کہ جسے سن کر شاید آپ کو بہت ہی حیرانی ہوگی، لیکن یہ روایت الحاوی للفتاوی کے جز نمبر 2 اور پیج نمبر 343 کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور بیسیکلی یہ روایت ایک بہت بڑے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد 12 ہاتھ تھا، آپ علیہ السلام کے عصا کی لمبائی بھی 12 ہاتھ تھی، اور آپ نے چھلانگ بھی 12 ہاتھ ہی لگائی، لیکن پھر بھی آپ کی چوٹ عوج کی صرف ٹانگ تک ہی لگ سکی تھی، لیکن اسی چوٹ کی وجہ سے عوج کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ اوکے، عبداللہ ابن مسعود کا یہ اثر بظاہر سننے میں بہت حیران کن لگتا ہے، ویرڈ لگتا ہے کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابن مسعود بات کس کی کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اتنی انٹر ڈیمینشنل قسم کی پرسنالٹی ہیں کہ معراج کے سفر میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی رات میں 3 بار 3 مختلف جگہ میں دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں، بیت المقدس میں اور چھٹے آسمان کے اوپر۔ تینوں عالمین میں موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ موجود تھے، اور 2 عالمین میں تو آپ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی طویل گفتگو بھی کی تھی۔ اور ویسے بھی اگر آپ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کو غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعہ کسی اور ہی ڈیمینشن یا کسی اور ہی عالم میں ہوا ہوگا، کیونکہ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی ہی اونچی چھلانگ لگائی کہ جتنا اونچا ان کا اپنا قد تھا، اور اس ڈیمینشن یا اس دنیا کی گریوٹی میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان اتنی اونچی چھلانگ لگا سکے۔ ہماری زمین کی گریوٹی وداؤٹ اینی اسسٹنس 8 فٹ سے زیادہ اونچی چھلانگ لگانے کی اجازت نہیں دیتی، اور میں قربان جاؤں ابن مسعود کے انٹلیکٹ پر کہ انہوں نے چھلانگ کا ذکر کر کے بات کو ہی واضح کر دیا کہ یہ کسی اور ہی ڈیمینشن، کسی اور ہی عالم کا واقعہ تھا، شاید اس ڈیمینشن کا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حیرانی کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا آپ آدم ہیں؟ اور آدم نے بڑی حیرانی کے ساتھ پوچھا تھا
کہ کیا آپ موسیٰ ہیں؟ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے پانیوں کو کراس کر کے ان کی دنیا میں گئے اور انہیں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے بھی بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا آپ کی زمین میں بھی سلام ہوتا ہے؟ یہ سارے واقعات میں آپ کو اپنے چینل کے اوپر گاہے بگاہے سناتا رہا ہوں۔ الغرض عوج بن عنق کا ذکر بہت ساری کتابوں میں مل جاتا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے، امام الثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں، اور امام الثعلبی کی تفسیر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ کتنی مشہور اور کتنی بڑی تفسیر ہے۔ اور پھر القصائی نے عوج بن عنق کے متعلق اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ جس کا اوریجنل عربک ورژن تو اب گم ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کتاب کا نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی لیٹن ٹرانسلیشن آج بھی موجود ہے کہ جس کا نام ہے وٹائے پروفیٹارم۔ تو اس کتاب میں بھی القصائی نے عوج بن عنق کے متعلق بڑی ہی زبردست ڈیٹیلز لکھی ہیں۔ پھر اینشنٹ ایجپٹ میں کھدائیوں کے دوران بالخصوص سقارہ، حلوان، تھیبس اور گیزا جیسی قدیم آرکیولوجیکل سائٹ سے تقریباً 1000 ایسی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ملی ہیں کہ جو مٹی کے برتنوں اور ہڈیوں سے بنی ہوئی ہیں، لیکن ان چیزوں پر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں۔ آج اس کلیکشن کو ہم کولیکٹیولی ایگزیکیوشن ٹیکسٹ کہتے ہیں، اور بیسیکلی یہ لسٹ آج سے 4000 سال پہلے گزرے ایک فرعون کے دشمنوں کے ناموں کی لسٹ ہے، کہ جس میں ان دشمنوں کا بھی ذکر موجود ہے کہ جو کنعان کی وادی میں رہا کرتے تھے، یعنی کہ آج کا فلسطین اور اسرائیل وغیرہ۔ اور ان میں سے ایک بادشاہ کا بالخصوص ذکر ہے کہ جو بہت اونچے قد کا مالک تھا اور جس کا نام عنق کا بیٹا تھا، یعنی عوج بن عنق۔ اچھا، اب ایک دلچسپ بات کہ ایگزیکیوشن ٹیکسٹ میں اینشنٹ ایجپشنز نے جس جگہ کا ذکر کیا ہے، اس ٹیکسٹ کے لکھے جانے کے کئی صدیوں بعد کہ جب نئے فرعون آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان فرعین میں سے ایک سے نجات دلوائی اور یہ لوگ ایجپٹ چھوڑ کر پھر پرومسڈ لینڈ کی طرف نکل پڑے، آئی ایم شیور کہ آپ نے وہ پورا واقعہ سن رکھا ہوگا کہ کیسے راستے میں جاتے جاتے ایک سمندر آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کر اس سمندر کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے۔ لیکن آگے چل کر جب یہ لوگ پرومسڈ لینڈ سے پہلے اریحا نام کی ایک جگہ کے قریب پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12 جاسوس یعنی اسکاؤٹس کو اریحا بھیجا تاکہ وہ وہاں کی خبر لے کر آئیں۔ تو وہ جاسوس یعنی کہ وہ اسکاؤٹس وہاں گئے اور واپس آ کر انہوں نے رپورٹ کیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بہت ہی طاقتور لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ اور آپ کا خدا ہی جا کر لڑائی کریں۔ اور بائی دا ویز ان کے یہ الفاظ تو سورہ مائدہ میں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے رپورٹ کی کہ اے موسیٰ، وہاں تو انتہائی سرکش لوگ رہتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی کہ اریحا میں رہنے والے لوگ کہ جنہیں اسکاؤٹس نے دیکھا تھا، وہ بانسوں کی طرح لمبے لمبے تھے کہ جنہیں دیکھ کر یہ اسکاؤٹس بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیو قامت لوگوں کو دیکھ کر یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر یہ ان کا وہ قصور ہوا کہ جس کے نتیجے میں ارض مقدس کو بنی اسرائیل کے لیے حرام کر دیا گیا، اور 40 سال تک پھر وہ لوگ وادی تیہ میں بھٹکتے رہے تھے۔ بائی دا وے توریت اور تالمود کی جو قدیم تفاسیر ہیں، مثلا ایئر 1194 میں ایک بہت بڑے یہودی اسکالر موسیٰ بن نخمان نے توریت کی ایک تفسیر لکھی تھی، اور اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو ان اسکاؤٹس کا پورا میپ مل جائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جب میں نے وہ تفسیر پڑھی تھی تو ان اسکاؤٹس کے روٹ پر میں نے پورا ایک نقشہ بنایا تھا کہ وہ صحرا سے اریحا میں داخل ہوئے، پھر ہیبرون کے شہر تک گئے، وہاں سے انہوں نے پھلوں کے سیمپلز اکٹھے کیے، اور پھر اچانک وہاں انہیں عوج نظر آ گیا کہ جس کے سامنے انہیں اپنا آپ کیڑے مکوڑوں کی طرح محسوس ہونے لگ گیا۔ بہرحال عوج بن عنق کا ذکر نام کے ساتھ بائبل میں ضرور مل جاتا ہے، بک آف ڈیوٹرانومی میں، کہ وہ ایک آخری دیو قامت شخص تھا، دی لاسٹ عنقم۔ عوج بن عنق کے متعلق اور بھی بہت ساری انفارمیشن موجود ہے، لیکن میں آپ کو صرف وہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جسے اسلامک روایات سپورٹ کرتی ہیں اور کہ جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس حیرت انگیز کائنات کو سمجھنے کا ایک موقع بھی مل جاتا ہے۔
اور کہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم بنی نوع انسان کی تاریخ کے متعلق کتنا کم جانتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ رشیا کے غار میں آرکیولوجسٹس کو کسی انسانی عورت کی چھوٹی انگلی کی ہڈی ملی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہمارے جسموں کے ساتھ پروپورشن رکھتی ہیں۔ تو انہوں نے جب اس ہڈی کی اسٹڈی کی تو یہ نتیجہ نکلا کہ جس عورت کی انگلی سے یہ ہڈی آئی تھی وہ عورت خود ایٹ لیسٹ 8 فٹ اونچی رہی ہوگی۔ آئی ونڈر کہ وہ کون ہوگی۔ بہرحال نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد یہ دنیا مکمل طور پر بدل گئی۔ یہ ایک اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ اس پر میں پورا ایک چھوٹا سا سیزن بنا سکتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج والی اس ویڈیو کو ملا کر ٹوٹل 7 ویڈیوز ہو گئی ہیں کہ جن میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بار پھر سے سفر کیا ہے، اور ابھی بھی میں بہت کچھ سکپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ابھی تو میں نے آپ کو وہ ڈیٹیلز نہیں دیں کہ ایک جانور کیسے اکٹھے ہوئے تھے، عجیب و غریب مخلوقات کا اس دنیا میں اترنا، نیفلم زوراناکمس کا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں اور ٹکراؤ کرنا۔ ابھی تو میں نے آپ کو یہ سب کچھ سنایا ہی نہیں۔ ایئرس اور عزازیل کا انسانوں پر ڈائریکٹ ہو کر حملہ کرنا۔ لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اہل کتاب کے نزدیک سیم ٹو سیم یہی واقعات عنقریب ایک بار پھر سے ہونے والے ہیں۔ بک آف میتھیو اور بک آف لیوک میں یہ بات 2 مرتبہ لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بالکل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی طرح ہو جائے گا، اور اٹ میکس پرفیکٹ سینس۔ کیونکہ ذرا سوچیں کہ اب جب دوبارہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے زمانے اور ان کے زمانے کے بعد کیا کیا کچھ ہونا ہے۔ دجال کا خروج ہونا ہے، یاجوج و ماجوج کا نزول ہونا ہے، دابۃ الارض کا ظہور ہونا ہے، اور یہ تمام کے تمام ایونٹس ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ضروری ہے کہ ہماری دنیا میں کوئی اور ہی ڈیمینشنز کھل جائیں۔ نوح علیہ السلام کے ٹاپک پر کام کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت مزہ آیا۔ یہ میرے فیورٹ ترین ٹاپکس میں سے ایک تھا۔ لیکن اب اس کے بعد اب ہماری ٹائم مشین ہمیں ایک بالکل ہی نئے سفر پر لے کر جانے والی ہے۔ یہاں پہنچ کر ہماری آج کی یہ قسط مکمل ہوتی ہے، لیکن اب آپ نے 2 کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو آپ نے ویڈیو کے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور دبا دینا ہے، کیونکہ اس طرح سے یہ انفارمیشن ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں موجود میرا سب سے پہلا کمنٹ، ٹاپ کمنٹ، پنڈ کمنٹ کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس کمنٹ میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔